السلام علیکم خواتین و حضرات، آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے۔ وہاں پہنچ کر جو غش آتا پہم ہے ہم کو، صدرا آہنگ زمیں بوسے قدم ہے ہم کو۔ پہم کا مطلب آپ جانتے ہیں لگاتار، مسلسل، اور صدرا کہتے ہیں 100 طرح، 100 بار۔ آہنگ یہاں پر استعمال ہوا ہے ارادے کے معنی میں، اور زمیں بوس کا مطلب ہوتا ہے زمیں کو چوسنا، زمیں کو چومنا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محبوب کے کوچے میں پہنچ کر مجھے لگاتار غش پر غش آتے ہیں، گویا میں اپنے قدموں کی زمین چومنے کے لیے 100 طرح ارادے کرتا ہوں۔ قدموں نے محبوب کے کوچے میں تو پہنچا دیا، وہاں پہنچ کر غش آنے لگے۔ اب عاشق یا مرزا یہ سمجھے کہ یہ غش نہیں بلکہ قدموں کے احسان سے اتنا زیر بار ہو گیا ہو، اتنا وزن ہو گیا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ 100 طرح ان کی زمین چوموں، کیونکہ انہی کی بدولت میں یہاں پہنچا، جسے میرے شوق اور میری آرزو کی معراج سمجھ جانا چاہیے۔ مشکل شعر ہے، آپ اس کو جب دیوان غالب میں 2-4 مرتبہ پڑھیں گے اور ان الفاظ کے ان معنی کے ساتھ تو یقیناً یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی دقت ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کو مزید کھول کر آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور بیان کر دیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کا دوسرا شعر۔ دوسرا شعر ہے، دل کو میں اور مجھے دل محو وفا رکھتا ہے، کس قدر ذوق گرفتاری ہم ہے ہم کو۔ یہاں پر جو ہم کا لفظ استعمال ہوا وہ ایک دوسرا، جیسے باہم دیگر کہتے ہیں نا، ایک دوسرے سے ملی یا جڑی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے اس کے لیے کہتے ہیں۔ اور ذوق کا مطلب آپ جانتے ہیں شوق، اور محو کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں مشغول رہنا، مصروف رہنا۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگرچہ وفا کے جو واجب چیزیں اس میں ہوتی ہیں وہ ادا کرنے میں بڑی مصیبتیں اور بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر بھی میں دل پر زور دیتا رہتا ہوں کہ وفا کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اور دل مجھے سمجھاتا رہتا ہے کہ آداب وفا سے الگ مت ہونا۔ تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ مجھے اور میرے دل کو ایک دوسرے کے عشق میں الجھائے رکھنے کا کتنا شوق ہے۔ یعنی دل کچھ کہتا ہے، میں کچھ کہتا ہوں، ہماری بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں محبوب کا جو کوچہ ہے، جو گلی ہے، یا ان سے جو محبت کرنا ہے وہ میں کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا تیسرا شعر ہے، ذوف سے نقش پہ مور ہے طوق گردن، تیرے کوچے سے کہاں طاقت رم ہے ہم کو۔ نقش پہ مور کہتے ہیں چونٹی کے پاؤں کا نقش، اور رم کہتے ہیں بھاگنے کو یا چلے جانے کو، اور طوق کہتے ہیں اس ایک ہتھکڑی کیا کہیں گے، ایک زنجیروں کو اکٹھا کر کے قیدیوں کے گردن میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ یہ بھاگے نہ۔ وہ لوہے کا ایک بہت بڑا سا ہوتا تھا، آپ نے شاید پرانی فلموں یا پرانے ڈراموں میں دیکھا ہوگا، اسے طوق کہتے تھے۔ اور کوچہ تو آپ کو معلوم ہے کہ محبوب کی گلی یا محبوب کے رہنے کا وہ جو مقام ہوتا ہے اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ ہماری کمزوری کا یہ عالم ہے کہ چونٹی کے پاؤں کا نقش میری گردن میں طوق کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ پہلے تو چونٹی کا وزن کیا ہوتا ہے، اور پھر چونٹی کا پیر، اور اس کے پیر کا جو زمین پر نقش ہو وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ اس کے چونٹی کے پاؤں کا جو نقش ہے وہ میری گردن میں کسی لوہے کے بہت بڑے وزن کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کے بعد ادھر ادھر میرے لیے یعنی جنبش کرنا، ہلنا جلنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اے محبوب، یہ سوچ کے اس حالت میں ہمارے لیے تیرے کوچے سے بھاگے چلے جانے کی کون سی صورت ہے۔ اس شعر میں
کمزوری کی شدت پر اس لیے زور دیا گیا ہے کہ اگر چلے جانے کی طاقت ہوتی تو اس امکان کا یعنی خیال میں آ سکتا تھا. جب طاقت ہی نہیں رہی تو یہ بحث کرنا ہی فضول ہے کہ ہم جا سکتے ہی نہیں. مزے کا شعر ہے، ذرا مشکل ہے، لیکن ذرا تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ضرور سمجھ جائیں گے. اگلا شعر ہے: جان کر کیجئے تغافل کہ کچھ امید بھی ہو، یہ نگاہ غلط انداز تو سم ہے ہم کو. نگاہ غلط انداز کا مطلب ہے جو نظر غلطی سے، بھولے سے، اتفاقاً بلا ارادہ کسی پر پڑ جائے، اس کو کہتے ہیں نگاہ غلط انداز. اور تغافل کہتے ہیں کسی کی طرف سے غافل ہونے کو، پرواہ نہ کرنے کو، نہیں دیکھا اور پھر نظر انداز کر دیا. اور سم کہتے ہیں زہر کو، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری جان پہچان ہے کچھ ایسا تو اس کا آپ اندازہ یعنی ہمیں ایسے تو دیکھیے کہ آخر ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ ہمیں امید کی کوئی روشنی باقی رہے. آپ تو انجانوں کے سے انداز میں ایسے ہی ہمارے اوپر نظر ڈال رہے ہیں جیسے کسی اور کے اوپر ڈال دی. تو یہ تو ہمارے لیے زہر ہے جو ہمارے لیے موت کے برابر ہے. اصل میں انہوں نے شعر میں جو یہ محبوب کی غلط اندازی ہے یا جو تغافل ہے، اس کی دو صورتیں پیدا کی ہیں. ایک وہ جو جانے پہچانے آدمیوں سے برتا جاتا ہے، دوسرا وہ جو انجانے آدمیوں سے کیا جاتا ہے. تو مرزا غالب جو ہیں وہ تغافل پر راضی ہیں. وہ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ایسا تغافل ہو جو جانے پہچانے آدمیوں سے روا رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں عاشق کے لیے یہ امید باقی رہتی ہے کہ بھئی کسی وقت ہو سکتا ہے تغافل ختم ہو جائے اور محبوب کی محبت بھری نظروں سے لطف اٹھانے کا ہمیں بھی موقع ملے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تغافل ہے جو انجان آدمیوں سے کیا جاتا ہے، تو اس میں تو امید کی کوئی صورت نہیں ہے. وہ تو ہر انجان آدمی کے لیے برتا جاتا ہے اور وہ کسی بھی عاشق کے لیے زہر کا حکم رکھتا ہے. اگلا شعر ہے: رشک ہم ترہی و درد اثر بانگ حزیں، نالائے مرغ سحر تیغ دو دم ہے ہم کو. اب اس میں کچھ الفاظ یقیناً مشکل ہیں. ہم ترہی کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ہونا، ایک رنگ کا ہونا. اور بانگ حزیں کہتے ہیں درد بھری آواز کو، جو غم کی جو غمگین آواز ہوتی ہے وہ. اور تیغ دو دم کہتے ہیں دو دھاری تلوار کو، یعنی تلوار میں جس میں دو دھاریں ہوں، دونوں طرف سے ہوں، اس کو تلوار کو تیغ دو دم کہتے ہیں. تو وہی کہتے ہیں کہ صبح کو پرندہ جو فریاد کرتا ہے اور روتا ہے، وہ میرے لیے دو دھاری تلوار کی طرح ہے. اس کی ایک دھار تو یہ ہے کہ اس فریاد اور فغاں سے میرا انداز اور سوز وہی ہے، یعنی پرندے کا جو میرا انداز ہوتا ہے، جس طرح میں روتا پیٹتا ہوں محبوب کی یاد میں، اسی طرح پرندہ بھی روتا پیٹتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ مجھے مارے ڈالتا ہے، کیونکہ دوسری دھار یہ ہے کہ اس کی جو صدا ہے وہ بھی نہایت غم انگیز ہوتی ہے، اور وہ جہاں جہاں پہنچتی ہے درد کی آگ کو وہ بھڑکا دیتی ہے بہت زیادہ. تو اس شعر میں بھی انہوں نے کافی یعنی اپنا یعنی جسے کہنا چاہیے کہ اپنے دکھ اور درد کا اظہار کیا ہے. اچھا، اب اس کا جو ہم اس کے بیچ کے چند اشعار چھوڑ رہے ہیں کیونکہ غزل کافی طویل ہے اور آپ کو ایک دم ہی یہ بہت زیادہ مشکل لگنے لگے گی اگر ہم اس کو یعنی پورے کے پورے بیان کر دیں گے. تو ہم اس شعر کی طرف آتے ہیں، آخری شعر کی طرف آتے ہیں. لیے جاتی ہے کہیں ایک توقع غالب، زیادہ راہ کشش کاف کرم ہے ہم کو. اس میں یقیناً آپ کو کچھ ایسے الفاظ تو ضرور محسوس ہوئے ہوں گے جو آپ کو مشکل لگیں گے، تو ہم آپ کے لیے ان کے معنی کر دیتے ہیں. اصل میں یہ کہ جو اس کے غزل کے جو آخری 3 شعر ہیں، یہ ان کے معنی ایک ہی ہیں.
ہم وہ عاجز کے تغافل بھی ستم ہے ہم کو، یا مقطع سلسلہ شوق نہیں ہے یہ شعر، عزم سیر نجف و طوف حرم ہے ہم کو. یہ آپ جب آپ غزل پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے گا. اس میں کشش کاف کرم کا مطلب ہے لفظ کرم کے جو کاف کی کشش ہے، یعنی آپ جب کاف لکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آپ اس کو کھینچ کر لکھتے ہیں، تو اسے انہوں نے اپنا راستہ قرار دیا. اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سفر کا جو مقصد ہے وہ حصول کرم تھا، یعنی لطف اور کرم سے فائدہ اٹھانے کی آرزو تھی، لہذا کشش کاف کرم کی مناسبت بالکل واضح ہے. اب وہ کہہ یہ رہے ہیں اصل میں کہ اس میں مرزا نے کچھ اپنے ذاتی تجربات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. تو اس میں ایک تجربہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو لکھنؤ آنے کا سبب واضح نہیں ہوتا. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم سیر اور تماشی کے لیے یہاں پر آئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لکھنؤ جو ہے وہ ہمارے سفر کی آخری منزل ہے اور یہ ہمارے شوق کی بھی آخری منزل ہے، کیونکہ ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ نجف اشرف پہنچیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روضے کی زیارت سے مشرف ہوں، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر خانہ طابہ کا طواف کریں اور فریضہ حج سے فارغ ہو جائیں. گویا ہماری آخری منزلیں تو نجف اور مکہ مکرمہ ہیں. تو غالب ایک امید ہے جو ہمیں لیے چلی جا رہی ہے، اور کرم کے کاف کی جو کشش ہے ہمارے لیے راستہ بن گئی ہے. اصل میں یہ غزل مرزا غالب نے اس زمانے میں کہی تھی جب وہ پینشن کے لیے مقدمہ کے سلسلے میں کلکتے جاتے ہوئے لکھنؤ میں ٹھہرے تھے. غالباً وہاں کوئی مشاعرہ ہوا ہوگا جس کے لیے انہوں نے یہ غزل کہی، ورنہ وہ عموماً اس قسم کی غزلیں کہتے نہیں تھے غالب. تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی غزل اور اس کے چند مشکل الفاظ کی معنی، اور کچھ ہم نے اس کی شرح کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں کمنٹس کے سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا. ہماری کوشش ہوگی کہ اگر آپ کو اس سلسلے میں کسی قسم کی مشکلات پیش آئیں تو ہم ان کو ضرور دور کریں. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.